نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج بتاریخ 1 ذی الحجہ سن 1435 ہجری مطابق 25 ستمبر سن 2014 بروز جمعرات ثنائیہ کے اس اجلاس عام میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ موضوع ہے نیکیوں کا موسم، اور اس جملے سے شروعات کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے دن آنے والے ہیں بلکہ آ گئے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر احسان عظیم اور بڑی مہربانی کرتے ہوئے سال کے 12 مہینوں میں کچھ ایسے دن بنائے ہیں جن کے اندر بندے کی طرف سے کیا گیا نیک عمل اللہ تعالی کو بہت ہی محبوب اور بہت ہی پسندیدہ ہے، اور اہل تقوی، اہل ایمان، اللہ کی قربت حاصل کرنے والے اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں ایسے دنوں کا بڑی شدت کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ انہیں ایسے مبارک دن، جن دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جب انہیں میسر ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے، تو مکمل اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہر نیکیاں کرنے کی مکمل کوششیں کرتے ہیں اور ہر برائیوں سے مکمل بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو ہر ممکن طریقے سے رب سے ڈرتے ہیں، رب کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں، آمین۔ تو آج کا عنوان ہے نیکیوں کا موسم۔ پورے سال کے اندر مختلف انداز سے نیکیوں کے موسم آتے ہیں۔ کبھی محرم کا مہینہ جو نیکیاں اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ جو نیکیاں اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے، کبھی جمعہ کا دن، کبھی ایام بیس، اور کبھی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان کرتے ہوئے ذی الحجہ جو سال کا آخری مہینہ ہے، عربی حساب سے جو سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے شروع کے 10 دنوں کے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عظمت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن
یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، جنہیں عشرِ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، یہ اللہ تعالی سے خصوصی طور پر قربت حاصل کرنے کا موسم ہے، اور پورے سال کے اندر، سال کے 12 مہینوں کے اندر، پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے، پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن کا نیک عمل اللہ تعالی کو اتنا محبوب اور پسندیدہ ہو جتنا ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے کا بھی نہیں۔ پورے سال کے اندر، سال کے 12 مہینوں میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے اندر کیا گیا نیک عمل جتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اتنا محبوب اور پسندیدہ کسی اور دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی عظمت، بڑی برتری اور بڑی فضیلت ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی دلیل کی روشنی میں ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عمومی طور پر اور ان 10 دنوں کے اندر کچھ خاص دن کا خصوصی طور پر قسم کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عمومی طور پر اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے اندر کچھ خاص دنوں کا خصوصی طور پر قسم کھایا ہے، اور اللہ تعالی کا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی قسم کھانا ان دنوں کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے، ان دنوں کی برتری پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اب یہ وہ 10 راتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی دوسری آیت میں ان کی عظمت اور برتری اور فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے قسم کھایا ہے۔ ان 10 راتوں سے سال کی کون سی راتیں مراد ہیں؟ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ مہینہ ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن، اور یہی بات مفسر قرآن صحابی جلیل حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن الزبیر اور امام مجاہد اور دوسرے مفسرین نے بھی کہا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے، ابن الزبیر نے، مجاہد رحمہم اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جن 10 راتوں کی اللہ تعالی نے سورہ فجر کے اندر ولیال عشر کہہ کے قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد کون سے دن ہے؟ کون سی راتیں ہیں؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ جب دن بولا جائے، رات بولا گیا تو دن کو شامل ہے۔ چنانچہ یہ تو مفسرین کرام کی رائے ہے۔ آئیے بخاری شریف کے ایک حدیث سنیں جس سے اور اس موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل عمل فی ایام افضل فی هذه العشر قالوا ولا الجهاد
قال ولا الجهاد الا رجل خرج بخاطر بنفسی ومالی فلم یرجع بشیء رواہ البخاری۔ اللہ اور دوسری روایت کے اندر بھی اسی طرح کی بات ہے، جس روایت کو روایت کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے الفاظ اس طرح ہیں: ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ اور اس طرح سے ایک تیسری روایت ہے جس کا الفاظ اس طرح: ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ من هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تینوں روایتوں کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے جن کے اندر کیا گیا نیک عمل اللہ تعالی کو اتنا محبوب اور پسندیدہ ہو جتنا ان 10 دنوں کا عمل، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کا عمل اللہ تعالی کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من ایام، کوئی ایسے دن نہیں ہے، کوئی العمل الصالح احب الی اللہ، کہ جن کے اندر کیا گیا نیک عمل اللہ تعالی کو اتنا محبوب اور اتنا پسند ہو من هذه العشر، ان 10 دنوں سے زیادہ۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان مبارک سنا کہ ذی الحجہ کے اندر کیا گیا نیک عمل دوسرے دنوں کے بنسبت سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، تو فوراً سوال کر بیٹھے، پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ یعنی اگر کسی شخص نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے علاوہ کسی اور مہینے میں کسی اور دن میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، تو دوسرے دن کا جہاد بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں۔ ان 10 دنوں کی عظمت اور برتری اور فضیلت ہم سمجھیں، اگر جہاد کا ثواب، جہاد کی فضیلت ہم جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت کے مطابق کہ اگر کسی شخص نے دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، تو دوسرے دنوں میں کیا گیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب و پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ۔ ہاں، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، اپنے مال کو لے کر کے نکلا اور کچھ لے کر کے واپس نہیں آیا، یعنی وہاں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اگر دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے بھی زیادہ محبوب اور پسند۔ میرے بھائیوں ساتھیو، یہ نیکیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، جس کی آج ایک تاریخ ختم ہو چکی ہے، اب 9 دن اور باقی ہیں۔ قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ ان دنوں بہت ہی مبارک اور بہت ہی افضل اور بابرکت دنوں سے گزر رہے ہیں، لہذا ہمیں ان کے اندر ہر ممکن طریقے سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے، اللہ کی مغفرت پانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ان 10 دنوں کا کیا گیا نیک عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری کے نام سے، انہوں نے کہا ہے کہ ان 10 دنوں کا عمل
اللہ تعالیٰ کو شاید اس لیے پسند ہے یا پسند ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر بہت ساری ایسی عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے، جن عبادتوں کو انہی 10 دنوں کے اندر کر سکتے ہیں، کسی دوسرے دن کے اندر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر بہت ساری اہم عبادتوں کو ان 10 دنوں کے اندر اکٹھا کر دیا ہے، جن اہم عبادتوں کو بندہ دوسرے دنوں میں کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے نماز ٹھیک ہے، نماز دوسرے دن میں بندہ پڑھ سکتا، روزہ ٹھیک ہے، بندہ نفلی روزے دوسرے دن میں رکھ سکتا، لیکن میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ان 10 دنوں کے اندر ایک خصوصی نماز اور روزے کے علاوہ ایک خصوصی عبادت ہے جو دوسرے دن میں آپ نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ حج۔ وہ کیا ہے؟ حج، جو دوسرے دن کے اندر نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ایک دوسری عبادت ہے جس کی شروعات اس ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے ہوتی ہے، جو دوسرے دن میں آپ اس شکل میں نہیں کر سکتے، وہ کیا ہے؟ قربانی۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر ایک وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی گریہ و زاری کو دیکھ کر بڑے فخریہ انداز میں اپنے فرشتوں سے عرض کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ اللہ کے بندے کیا چاہتے ہیں میدان عرفات کے اندر؟ قد غفرت لہم، ہم نے سب کو بخش دیا ہے۔ عرفہ کا دن، عرفہ کا دن، بات آئے گی آگے عرفہ کے دن کی فضیلت، اگر وقت رہا تو میں بتلاؤں گا سلسلے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہم عبادتوں کو، اہم دنوں کو ان 10 دنوں کے اندر اکٹھا کر دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ان 10 دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر 10ویں ذی الحجہ ہے، جو عید اور خوشی منانے کا دن ہے، جو کھانے اور کھلانے کا دن ہے، جو قربانی رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا دن ہے بات نہیں؟ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک انہیں عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ یہ اچھے دن ہیں، یہ نیکیوں کے موسم ہیں، یہ بٹورنے اور سمیٹنے کے دن ہیں، یہ رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے خصوصی ایام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب ہمارے سمجھ میں یہ بات آ گئی، اللہ کرے آ جائے اور دنیا کے سارے مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں، اور حقیقت میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھے میرے بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے روزی روٹی کا بندوبست توحید والے ملک سعودی عرب میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کمائیوں میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن یہاں آنے کے بعد آپ خود محسوس کرتے ہوں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ثبوت قرآن مجید سے ہے، سنت رسول سے ہے، جس پر یہاں کے مسلمان عمل کرتے ہیں، ہمارے ملکوں کے مسلمان اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ جانتے بھی نہیں، اور علماء کرام بھی اس طرف رہنمائی نہیں کرتے۔ آپ لوگ بہت ساری تقریریں آپ لوگوں نے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں سنی ہوں گی، بہت سارے جلسے، بہت سارے جمعہ کے خطبے، عید کے خطبے، بقرعید کے خطبے ماننے کے۔ کیا کبھی آپ لوگوں نے، کتنے لوگوں نے اپنے ملکوں میں سنا ہوگا ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ لہذا ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم 2-4 ریال خرچ کر کے اپنے اہل و عیال کو بھی ہوشیار کریں، آگاہ کریں، دوست و احباب کو بھی میسج کے ذریعے بتلائیں کہ یہ مبارک دن چل رہے ہیں، یہ عظمت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر جو بھی نیک عمل آپ کرو گے، جو بھی نیک عمل
ان دنوں کا کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو جتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، ان کے بنسبت کسی اور دن کا عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے سرسری طور پر ہم سنیں کہ ہمیں ان دنوں میں کیا کیا کام کرنا چاہیے۔ خلاصہ طور پر ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ فرض ہو اور چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو اور چاہے وہ مستحب ہو، ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے رحمت اللہ، کیونکہ ان دنوں کا کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ ہر نیکی کرنی چاہیے، ہر اچھائی کرنی چاہیے، ہر عبادت کو بڑھ چڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ رب کی قربت کے لیے، رب کا نزدیکی بننے کے لیے، رب کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے، رب کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے وہ مسلمان بندے یقیناً ان کے اوپر شکر واجب ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی کے ساتھ یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک ایام اور یہ عشر ذی الحجہ میسر فرمایا ہے۔ ہے بات کی نہیں ہے؟ ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں ساتھیوں؟ نفلی نمازیں پڑھنا چاہیے، فرض کی پابندی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ نفلی نمازیں پڑھنا چاہیے، فرض میں پہلے آنا چاہیے، فرض کی ادائیگی میں مسجد کی طرف ہمیشہ پہلے بھاگنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ فرض کی ادائیگی میں جماعت پکڑنے میں پہلی فرصت میں مسجد کی طرف بھاگنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھنی چاہیے، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، یعنی نفلیں پڑھو۔ اور آپ اس حدیث کو سن چکے ہوں گے یا سن لیجئے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بات جان لیجئے، فرض کے بعد اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نفلوں کا اہتمام ہے۔ فرض کے بعد اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ، سب سے مضبوط ذریعہ یہ نفلی نمازیں ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کے رسول کے حدیث مطابق جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رتبے کو ایک درجہ آگے کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور اس کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کی ایک غلطی کو مٹا دیتا ہے، اس کی ایک غلطی کو مٹا دیتا ہے۔ یہ نفلوں کی فضیلت اور نفلوں کی برتری ہے۔ تو میرے بھائیوں، فرض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ نفلیں ادا کرنے چاہیے۔ تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، عام نفل ہے، وتر کی نمازیں ہیں، سنت موقدہ وغیرہ، خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نوافل کی، سنن کی، مستحبات کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ فرائض میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہتر فرض کیا ہے؟ نماز کے بعد ایک اور عبادت ہے، اور وہ ہے روزہ۔ فرض روزہ جو بندے کے اوپر، اسے تو ادا کرنا ضروری ہے۔ نفلی روزہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ روزہ صوم وہ عبادت ہے جس کے بدولت اللہ تعالیٰ 70,000 گز آدمی کا چہرہ جہنم سے دور کر دے۔ لہذا نفلی روزوں کا ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے، اور عیسیٰ بھائی کو گھوڑا بیچ کر سونے دینا چاہیے۔ اب مجھے پیاس لگی، نیک اعمال میں نفلی روزہ یہ بڑا اہم رول رکھتا ہے میرے بھائی ساتھ۔ لہذا ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا چاہیے۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے
1 ذوالحجہ سے لے کر کے 9 ذوالحجہ تک بندہ چاہے تو کنٹینیو لگاتار نفلی روزے رکھ سکتا ہے، لگاتار، اور جتنے ہی زیادہ روزہ رکھے گا وہ ان دنوں کا نفلی روزہ جتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے اتنا نہ کسی اور دن کا نفلی روزہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ تو ان دنوں میں نفلی روزہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک سنت ہے جو مٹ چکی ہے، اور آج اگر کوئی اس سنت پر عمل کرے تو لوگ اس کو ماننے کیا کیا نام دیں گے، تکبیر، تحلیل اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، جس کو آپ لوگ تکبیر کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنا چاہیے، چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ان 10 دنوں کے اندر بازار میں نکلتے تھے اور زور زور سے تکبیر پکارتے تھے، یہاں تک کہ ان کی تکبیر سن کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیر پکارنے لگتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ زیادہ سے زیادہ تکبیر پکارنا چاہیے پورے 10 دن کے اندر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بازار میں، دکانوں میں، روڈوں میں، گاڑیوں میں، روموں میں، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ تکبیر پکارنی چاہیے، اللہ کی تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے۔ اور تکبیر کے الفاظ کئی ایک ہیں اور سب سے آسان ہے، چاہے آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اور چاہے آپ کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے علاوہ بھی صحابہ اور تابعین سے تکبیر کے الفاظ ثابت ہیں۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، یہ سنت مٹ چکی ہے، یہ سنت مٹ چکی ہے۔ آج ہمارے شہروں میں اس سنت کو زندہ کرنے والے بہت کم ہی لوگ پائے جاتے ہیں، لہذا ہمیں اس چیز کو زندہ کرنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں نکل کر کے دونوں زور زور سے تکبیر پکارتے تھے، یہاں تک کہ ان کی تکبیر کو سن کر کے دوسرے لوگ تکبیر پکارنے لگتے تھے۔ لہذا ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ تکبیر پکارنی چاہیے۔ ان 10 دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ میرے بھائیوں، جس کے بارے میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے سوال جواب ہو رہا تھا، عرفہ کے روزے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ جس دن حجاج کرام عرفہ کے میدان میں جاتے ہیں، جس کی تاریخ 9 ذوالحجہ پڑتی ہے، سعودی عرب میں جس دن 9 ذوالحجہ پڑا اس دن، اور دوسرے ملکوں میں چاند دیکھنے کے حساب سے جس دن 9 ذوالحجہ پڑ رہا اس دن انہیں 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صوم یوم عرفہ کے بارے میں، عرفہ کے دن کے روزہ کے بارے میں، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت اور ثواب کیا ہے یہ جاننا چاہیے، اور ہمیں اس روزے کو رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ عرفہ کے دن کے روزے سے اللہ تعالیٰ ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک سال آگے اور ایک سال پیچھے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی عرفہ کا دن 9 ذوالحجہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنے سال کے؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پچھلا گناہ تو معاف ہو گیا، پچھلا گناہ تو میں نے کیا ہے لہذا وہ معاف ہو گیا، ابھی جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں ہے اس کے معافی کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کا علم ہر چیز سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون بندہ کتنا دن زندہ رہے گا، کون بندہ کتنا
पाप और गुनाह करेगा। जानता कि नहीं जानता? तो अपने इल्म के हिसाब से अल्लाह ताला एडवांस से 1 साल की तनख्वाह आपको दे देगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे भाई साथियों, अरफा के रोजे का ख्याल करो। और यहाँ इस साल अरफा का दिन पड़ रहा है 9 ज़िलहिज्जा, जुमा का दिन पड़ रहा है। यहीं पर एक बात और मैं बतला दूं कि बहुत सारे लोगों में ये बात मशहूर है और किसी ने बतलाया कि टीवी की स्क्रीन पे भी ये प्रचार किया जा रहा है कि इस साल हज अकबरी है क्योंकि अरफा का दिन जुमा का दिन पड़ता है। मेरे भाइयों, ये बात जो मशहूर है अवाम में या कम पढ़े लिखे अपने आप को अवाम को बेवकूफ कहने वाले आलिम के नाम से जो मशहूर है, ये बात जो मशहूर है कि जिस दिन अरफा का दिन जुमा का दिन पड़े वो हज अकबरी है, ये बात बेबुनियाद और गलत है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुल हज्जिल अकबर 10वीं ज़िलहिज्जा को कहा। क्या कहा? 10वीं ज़िलहिज्जा को यौमुल हज्जिल अकबर कहा है, हज अकबर का दिन, क्योंकि उस दिन हज के बड़े बड़े 4 काम किए जाते हैं जो खुसूसियत के साथ उसी दिन किए जाते हैं। कुर्बानी है, बाल छिलाना है, जबर अक़बा को कंकड़ी मारना है, तवाफ़ ज़ियारा करना है, सफ़ा मरवा का, उसके साथ सही करना है क़ारिन और मुतमत्ते के लिए, और अगर इफ़राद वाले ने पहले सही नहीं किया तो उसको भी। तो इस वजह से अल्लाह के रसूल अकरम ने हर साल के 10वीं ज़िलहिज्जा को यौमुल हज्जिल अकबर कहा है। और ये बात जो मशहूर है कि जुमा का दिन अरफा का दिन पड़ जाए तो हज अकबरी है, ये बात गलत है। मेरे भाइयों साथियों, अरफा के दिन की फजीलत, नेकियों का मौसम, अच्छे दिन, अरफा का दिन जिस दिन हुज्जाज कराम मैदान अरफात में हाजिरी देते हैं, जो हज का एक अहम तरीन रुकन है, बल्कि अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया अल हज अरफा, अरफा ही हज है। और अगर अरफा के जो पहुंचने का टाइम है ना पहुंचे तो उसका हज ही नहीं होगा। ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला बंदों की दुआओं को ज्यादा कबूल फरमाता है, जिस दिन अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को, बंदों की लफ्ज़िशों को और खताओं को ज्यादा माफ फरमाता है। अरफा का दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला फख्र के अंदाज में अपने फरिश्तों से कहता है, ये अल्लाह के बंदे क्या चाहते हैं, कद गफरतु लहुम, हमने इनको बख्श दिया है। यही वो दिन है जिसके मामले को अजीम तरीन करार दिया गया है। और मेरे भाइयों, इसकी मंजिलत और इसका मकाम बड़ा ऊंचा है। अरफा का दिन ही वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को हमारे प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल फरमाया है। ये गुनाहों के बख्शिश का दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा लोगों की गर्दनों को ज्यादा आजाद करता है जहन्नम की आग से। यही वो दिन है मेरे भाइयों साथियों जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने दीन इस्लाम को मुकम्मल करके अपने बंदों पर नेमत को तमाम फरमा दिया है। चुनाचे एक हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के आप सुनिए, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि यहूदियों का एक आदमी, एक यहूदी आया हज़रत उमर के पास और कहा, ऐ मोमिनों के अमीर, ऐ अमीर मोमिनीन, तुम्हारी किताब में यानी कुरान मजीद में एक ऐसी आयत है जिसे हम बराबर पढ़ते हैं, अगर ये आयत हमारे ऊपर उतरी होती, हमारी किताब में उतरी होती, तो उस दिन को हम ईद का दिन बना लेते। क्या कहा? कुरान मजीद के अंदर एक आयत ऐसी मौजूद है जिसको तुम लोग पढ़ते हो, वो आयत अगर हमारे किताब में होती तो जिस दिन वो आयत उतरी है उस दिन में ईद का दिन बना लेते, हम लोग ईद का दिन बना लेते, त्यौहार का दिन बना लेते। और वो आयत है क्या? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो हज़रत उमर ने जवाब दिया कि हम जानते हैं उस जगह को भी जिस जगह पर अरफा के मैदान में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा उतरी है।
یہ عرفہ کی فضیلت ہے، یہ عرفہ کا مقام ہے، یہ 9 ذی الحجہ کی برتری ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ یہ سنن کی کتاب، سنن کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا دن، قربانی کا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ اور ایام تشریق، ذرا سنیے گا مسئلہ آگے اور اس سے متعلق آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ اے اسلام والو، اے مسلمانوں، یہ ہمارے عید کا دن ہے، یہ ہمارے کھانے کا دن ہے، یہ ہمارے پینے کا دن ہے۔ چنانچہ عرفہ کے میدان میں جو حج کی حالت میں جائیں گے ان کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں۔ عرفہ کا روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پر اس سال نہیں جا رہے ہیں، وہ کھانے کا دن ہے، وہ عبادت کا دن ہے، وہ محنت کا دن ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کی فضیلت بتائی۔ اور سنیے عرفہ کے دن کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر وليال العشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جس سے مراد 10 ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہے، والشفع والوتر، اور جوڑے کی اور طاق کی قسم۔ شفع مانے جوڑا اور وتر مانے وتر، جس سے آپ کہتے ہیں طاق، جوڑے اور طاق کی۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ شفع سے مراد 10ویں ذی الحجہ ہے، اس سے 10ویں ذی الحجہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ شفع سے مراد کون سا ذی الحجہ ہے؟ 10ویں، اور وتر سے مراد 9ویں ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کا بھی قسم کھایا خصوصیت کے ساتھ، اور عرفہ کے دن 9ویں ذی الحجہ کا بھی قسم کھایا میرے بھائیو ساتھیوں۔ اسی طریقے سے وشاہد و مشہود، اليوم قرآن میں ہے نا کہ وشاہد و مشہود، تو شاہد و مشہود سے مراد یہ میرے بھائیو ساتھیوں عرفہ کا دن ہے۔ یہ عرفہ کا دن مشہود ہے جس دن سارے حاجی، سارے حجاج کرام میدان عرفہ میں حاضر دیتے ہیں، اور شاہد سے مراد یہ جمعہ کا دن ہے۔ وشاہد و مشہود قرآن کی ایک آیت ہے، تو مشہود سے مراد مفسرین کرام نے بیان فرمایا، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا الیوم الموعود یوم القیامہ، وہ یوم موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، والیوم الموعود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے، اس یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ والیوم وشاہد و مشہود، یوم مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور یوم شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے میرے بھائیو ساتھیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم بھی کھائی ہے، عرفہ کے دن کی قسم بھی کھائی ہے، اور آپ سن چکے ہیں کہ عرفہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں میرے بھائیو ساتھیوں۔ لہذا عرفہ کے روزے کا خاص اہتمام کیجیے میرے بھائیو ساتھیوں۔ عرفہ کے دن خاص طور پر 9ویں ذی الحجہ کو زیادہ سے زیادہ وہ دعا پڑھنی چاہیے جس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، جسے اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول سے پہلے سارے نبیوں نے زیادہ سے زیادہ پڑھی ہے۔ عرفہ کے دن کی دعا سارے نبیوں نے زیادہ سے زیادہ پڑھی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ سارے لوگوں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھی۔ اس کے علاوہ توبہ، استغفار، قرآن کی تلاوت اور دوسری نیکیاں، روزہ، دوسری نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبد من النار من یوم عرفہ۔ عرفہ کے دن کے علاوہ، عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے، عرفہ کے دن کے علاوہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کے دن کے علاوہ
کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ تعالی بندوں کی گردنوں کو جہنم سے زیادہ آزاد کرتا ہو۔ عرفہ کے دن اللہ تعالی بندوں کی گردنوں کو جہنم سے زیادہ آزاد فرماتا ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ اور اسی لیے سلف صالحین سے یہ بات آتی ہے کہ وہ عرفہ کے دن کا خاص خیال کرتے تھے۔ یہ ہے عشر ذی الحجہ اور اس کے کچھ خصوصی ایام جن کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ میرے بھائیوں بات یہ چل رہی تھی کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں آ چکی، انہی 10 دنوں کے اندر ایک دن ایسا دن ہے جس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الحج الاکبر کا نام دیا، حج اکبر کا دن قرار دیا۔ اس دن ایک خاص عبادت مشروع ہے شریعت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا، اور وہ عبادت ہے قربانی۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ ہمیں فرائض کی پابندی کرنی چاہیے، فرض نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے روزے رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے صدقات و خیرات کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، ساری نیکیاں کرنی چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ میرے بھائیوں کچھ عبادتیں جیسے عرفہ کا روزہ وغیرہ ہے، ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ قربانی۔ قربانی کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس کا درجہ کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا، میں اختصار کے ساتھ بتلانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، عربی زبان میں قربانی کو کہا جاتا اضحیہ۔ ہر وہ عمل جو بندہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قربانی کہا جاتا ہے۔ ہر وہ عمل جو بندہ رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے ادا کرتا ہے اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک قربانی میں خاص چیز ہے اضحیہ۔ اضحیہ وہ جانور جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے اسے عربی میں اضحیہ کہا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ قربانی۔ اسے اضحیہ کہا جاتا ہے۔ اور قربانی یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اس وقت سے یہ قربانی ہر وقت اور ہر زمانے میں ہر سال مختلف انداز سے لوگوں نے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے پیش کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عبادت ہے، بہت پسندیدہ عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ چنانچہ اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے، ہم نے آپ کو بہت سارا خیر کثیر عطا کیا ہے، چنانچہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے کیا کیجیے؟ قربانی کیجیے۔ اپنے رب کے لیے کیا کیجیے؟ رب کی رضا کے لیے، رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، رب سے قریب ہونے کے لیے قربانی کیجیے۔ چنانچہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکات اور دوسری عبادتیں کسی مخلوق کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرنا شرک اور بڑا گناہ ہے، ایسے قربانی بھی اللہ تعالی کے علاوہ اللہ کے کسی مخلوق کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرنا شرک اور بڑا گناہ ہے۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو اس آیت کریمہ سے قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 162، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی اور دوسری عبادتیں، ہماری زندگی اور موت للہ رب العالمین، اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے جو پورے جہان کا پالنہار اور پرورش کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طور طریقہ بنایا۔ ہم نے ہر امت کے لیے
قربانی کرنے کا تو طریقہ بنایا، جانوروں کی قربانی کرنے کا تو طریقہ بنایا، لیذکروا اسم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چوپایوں میں سے جو جانور عطا کیا ہے، چوپایوں میں سے جو جانور عطا کیا ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ ان تینوں آیتوں سے قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے اور قربانی کرنے کا حکم ملتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو قربانی قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں، کئی حدیث ہیں، ساری حدیثوں کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے، چند حدیثوں کو ہم بیان کریں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی۔ دوسری یہ قولی حدیث ہے، اور دوسری حدیث ہے کہ من استطاع ان یضحی فلا یضحی فلا یقربن مصلانا، وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے جو آدمی من وجد ساعتا، تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ جائے۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث ہے کہ تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے، تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے اس وقت تک اپنے ناخن، بال اور چمڑے نہ کاٹے جب تک کہ اس کے قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ تو ان تینوں حدیثوں سے، قولی تینوں حدیثوں سے قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر قربانی کیا ہے، 2 چتکبرے، مینڈک، خسی کیے ہوئے بکرے کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے، مینڈک، سیندار، خسی کیے ہوئے بکرے کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ تو فعلی حدیث، تو قولی حدیث بھی موجود ہے، فعلی حدیث بھی موجود ہے اور تقریری حدیث بھی موجود ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیا، اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت فراہم کیا، وہ نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرے، وہ نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرے۔ تو فعلی حدیث، قولی حدیث، تقریری حدیث، تینوں طرح کی حدیث موجود ہے قربانی کرنے کا ثبوت کے طور پر۔ تو میرے بھائیوں، قربانی ایک مخصوص عبادت ہے جو جس کے اندر جانور بھی خاص ہے، دن بھی خاص ہے، جس کے اندر جانور بھی خاص ہے کہ کن جانوروں کی قربانی شریعت اسلامیہ کے اندر دی جا سکتی ہے اور کن دنوں میں بھی دی جا سکتی ہے۔ جانور کون کون ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ بہیمۃ الانعام، جانوروں میں سے چوپائے، قرآن میں ہے بہیمۃ الانعام، جانوروں میں سے چوپائے۔ کون سے 4 پیر والے جانور؟ مفسرین کرام نے اور علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ بہیمۃ الانعام سے مراد کون کون جانور ہے؟ بکری اور بکری کا جنس، بھیڑ، بکری، دمبا وغیرہ، یہ سب بکری کے جنس میں سے۔ گائے اور گائے کا جنس، اونٹ اور اونٹ کا جنس، بہیمۃ الانعام میں یہی۔ کون جانور؟ بکری اور جو بکری کے جنس سے، اونٹ اور اونٹ کا جنس، گائے اور گائے کا جنس، انہی جانوروں کی قربانی دینا قربانی کی شکل میں اللہ کے رسول کے قولی، فعلی اور تقریری حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ کرام کا اسی پر عمل رہا ہے۔ یہ تو ہوا جانور۔ دن بھی خاص ہے قربانی کرنے کے لیے، انہی دنوں میں بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ ان دنوں کے علاوہ اگر اس طرح کی عید قربہ کی قربانی دے تو وہ اضحیہ نہیں اسے کہا جاتا ہے، بقرعید کی قربانی اسے نہیں کہا جا سکتا، جس کو عربی میں اضحیہ کہا جاتا ہے۔ وہ دن کون سے ہیں؟ میں نے حدیث آپ کو سنایا کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا یوم النحر و ایام التشریق ایام اکل و شرب، اہل اسلام کہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اسی طرح کی روایت ہے کہ یوم النحر و ایام التشریق
ईदुना अहलल इस्लाम, 10वीं ज़िलहिज्जा जिसे यौमुन नहर कहा जाता है, और अय्याम तशरीक ये हमारे खाने पीने और हमारे ईद के दिन है। अल्लाह के रसूल ने ईद का दिन कब मुतय्यन किया है? यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन। ये कौन सी तारीख है? ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख, ये हो गया। और अय्याम तशरीक, तशरीक के दिन, और अय्याम तशरीक को अल्लाह के रसूल ने ईद का दिन कहा, खाने का दिन कहा, पीने का दिन कहा, और एक रवायत में अय्यामो ज़बही का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, ज़बह करने का दिन कहा है। अय्याम तशरीक, अय्याम तशरीक से मुराद सारे लोगों के यहाँ 3 दिन है, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा और 13 ज़िलहिज्जा। जिन दिनों में हुज्जाजे किराम क्या करते हैं? जमरे अकबा को, जमरे उस्ता को और जमरे सुगरा को कंकड़ियां मारते हैं, जोहर के बाद से लेकर के मगरिब तक। कितने दिन मारते हैं? कितने दिन मारते हैं भाई? तीनों को कितने दिन मारते हैं? 3। तीनों को कितने दिन मारते हैं? 3। यही अय्याम तशरीक है, गोश्तों के सुखाने का दिन है, यही अय्याम तशरीक। तो कुर्बानी के दिन कितने हुए? यौमुन नहर ये नाम है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं ना गिनो, अरबी के हिसाब से जो यौमुन नहर, यौमुन नहर का किस ज़िलहिज्जा को कहा जाता है? 10 ज़िलहिज्जा। यौमुन नहर को कुर्बानी करना है। अय्याम तशरीक, तशरीक के दिन सारे लोगों के यहाँ, अय्याम मादूद से मुराद अय्याम तशरीक है, और अय्याम तशरीक से मुराद 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा और 13 ज़िलहिज्जा है। चुनाचे 13 ज़िलहिज्जा के मगरिब के वक्त होने तक कुर्बानी करना बिला शक हो शुबह जायज़ और दुरुस्त है। बल्कि अल्लाह जिससे तौफीक, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन रखा कुर्बानी करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए कुर्बानियां दें, खाएं, खिलाएं, मांगने वालों को भी दें, मिलने जुलने वालों को भी दें, रिश्तेदारों को भी खिलाएं और ईद मनाएं। ईद चुनाचे आम आदमी के लिए इन 4 दिनों में रोजा रखना क्या है? हराम है। क्यों? क्योंकि ये ईद के दिन है। ये कौन से दिन है? इल्ला कि कोई हज पर गया है, हज करान कर रहा, हज तमत्तो कर रहा, और वो कुर्बानी जो हज की शक्ल में हज की कुर्बानी देने की ताकत नहीं रखता है, तो 3 दिन जो से हज के अय्याम में रोजा रखना है, वो अय्याम तशरीक में वो आदमी रोजा रख सकता है, दूसरे लोग रोजा नहीं। ये खाने के दिन है, अय्याम तशरीक और यौमुन नहर यानी 10, 11, 12, 13 खाने के दिन है, ज़बह करने के दिन है, पीने के दिन है, ईद मनाने के दिन है मेरे भाई साहब। तो कुर्बानी के दिन ये खास है। तो कुर्बानी में जानवर भी खास है, कुर्बानी में दिन भी खास है, और जानवर में सिफत भी खास है। जिन जानवरों की कुर्बानी जायज है उनमें सिफत भी खास है। गाय है तो 2 साल से ज्यादा हो जाए, चाहे एक ही दिन। ऊंट है तो 5 साल से ज्यादा हो जाए। बकरा है तो दाता हो जाए, और कुछ उलमाए किराम ने कहा 1 साल का होकर के दूसरे साल में वो दाखिल हो जाए, कुछ उलमाए किराम ने कहा। लेकिन कुछ उलमाए किराम ने कहा ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, सिन्न वाला, दांत ही वाला कहो, और यही ज्यादा समझ में आता है कि जब बकरा या बकरी ये क्या हो जाए, उसके दूध के दांत गिर करके असल दांत निकल आए, या कम से कम 1 साल से दूसरे साल में वो कदम रख। हाँ, अगर भेड़ है और बकरा और बकरी, गाय, ऊंट नहीं पाता है, तो ऐसी सूरत में वो जज़ा की भी कुर्बानी कर सकता है, या 6 महीने का, जिसको भेड़ कहते हैं। तो जानवर की सिफत भी मौजूद है। जानवर की एक सिफत है कि कुर्बानी में वही जानवर हम ज़बह कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे उयूब हैं जो ना पाए जाए। मेरे भाई साथियों, ये कुर्बानी की मैं अहमियत बतला रहा हूं। वो उयूब कौन कौन से हैं? अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया है, ऐसा अंधा ना हो कि जिसका अंधापन जाहिर हो, यानी आंख का ये ढेरन जिसको कहते हैं धसा हो या निकला हो। ऐसा लंगड़ा ना हो कि लंगड़ापन जाहिर हो, और क्या ना हो, इतना दुबला ना हो कि उसका दुबलापन जाहिर हो।
اور ایسا بیمار نہ ہو کہ اس کی بیماری کیا ہو، یہ جانور یعنی ایسا عیب اس کے اندر نہ پایا جائے جو ان 4 عیبوں میں جن کا شمار ہوتا ہے. اور اگر اور دوسرے عیبوں سے بالکل پاک و صاف ہو، معمولی یا زیادہ، تو اور زیادہ بہتر. موٹا تگڑا ہو، تندرست ہو، خوبصورت ہو اور حلال مال سے خریدا گیا ہو. یہ بھی جان لیجیے گا، یہ جانور قربانی کا جانور، قربانی کا اہمیت حلال مال سے خریدا گیا. اگر قربانی کا جانور کسی نے حرام مال سے خریدا ہے، حرام کمائی سے خریدا ہے، یا حرام کھلا پلا کر پالا اور پوسا ہے، اس کی قربانی بالکل نہیں ہو سکتی ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک صاف ستھرا ہے اور پاک صاف ستھرا. یہ ہم انسان ہیں، جدھر سے بھی آئے قبول کر لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین حرام کمائی سے خریدا گیا جانور، یا وہ جانور جس کو ہم نے دوسروں کے کھیتوں میں بنا اجازت کے چرا چرا کے دوسروں کے کھیتوں کی گھاس چرا چرا کے کھلا کے پالا، ایسی قربانی قبول نہیں ہو سکتی ہے اور ایسی قربانی ہوگی. تو یہ جانور کی بھی صفت اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے. میرے بھائی صاحب، قربانی کی اہمیت ہے. اب آئیے ایک مسئلہ اور جان لیجئے، کیا قربانی فرض اور واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا مستحب ہے؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کچھ امام کہتے ہیں کہ قربانی فرض اور واجب ہے جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اور امام احمد بن حنبل کی بھی یہی ایک رائے. امام احمد بن حنبل کی دوسری رائے اور امام شافعی کی رائے ہے کہ قربانی فرض اور واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ. کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. اماموں کی رائے اگر کوئی نہ دیکھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور فرمان دیکھے، تو کھلے لفظوں میں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہوئے وہ آدمی جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور قربانی کرے. جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور قربانی کرے، تاکہ ابراء الذمہ جو ذمہ داری ہے اس سے انسان کو براءت مل جائے، آزادی مل جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا وعلی کل اہل بیت اضحیہ، ہر گھر والے پر قربانی ہے. اللہ کے رسول نے کہا جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے گھر عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اللہ کے رسول نے کہا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ دوبارہ پھر سے عید کی نماز کے بعد کیا کرے؟ قربانی. تو لہذا میرے بھائیو ساتھ ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے ابراء الذمہ کی خاطر وہ آدمی جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی کرے. اگر نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑے اجر، بہت بڑے خیر اور بہت بڑی بھلائی سے محروم کیے ہوئے ہے نا. یہ ہے قربانی کے حکم کہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے. کچھ علماء نے واجب کہا ہے اور کچھ علماء نے اسے سنت کہا ہے، اور سارے لوگوں کے پاس دلیلیں ہیں اور زیادہ تر دلیلیں ٹھوس دلیلیں یہی سمجھ میں آتی ہیں کہ ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہوئے آدمی جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی کرے. قربانی کے تعلق سے جیسا کہ بات آ چکی کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ چاند ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے جب تک اس کی قربانی ذبح نہ ہو جائے وہ اپنے ناخن، بال اور چمڑے نہ کاٹے. کون؟ جو قربانی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، چاہے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے یا اپنے کسی قریب کی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں. کس کے اوپر یہ ذمہ داری پابندی ہے؟ جو قربانی کرنے کا ارادہ. آپ چاہے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں یا اپنے ماں باپ کی طرف سے
یا وفاداری وفا شعاری کے طور پر اپنی اہلیہ کی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، تو کون بال اور ناخن چمڑے نہیں کاٹے گا؟